बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पैगाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद। पैगाम सुबह में आज का मौजू दीन और खिदमत खल्क। ख़वातीन व हज़रात, हम सब जानते हैं कि दीन बात करता है इबादत की और दीन बात करता है खिदमत की। अल्लाह ताला के हुकूक अदा होते हैं इबादत करके, और बंदों के हुकूक अदा होते हैं उनकी खिदमत करके। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन आदमी वो है कि जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। इकबाल का वो शेर याद आता है कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। ख़वातीन व हज़रात, हमारा दीन इस्लाम तकरीम इंसानियत सिखाता है, एहतराम इंसानियत सिखाता है, लोगों की मदद करना सिखाता है। तिबरानी की एक हदीस है, हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़वातीन व हज़रात, आप अल्फाज पर गौर फरमाइए। आप फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर कोई शख्स मेरे पास आए और मैं उसकी हाजत रवाई के लिए जाऊं, ये काम बेहतर है उस काम के मुकाबले में कि मैं महीना भर मस्जिद नबवी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में महीना भर एतकाफ में रहूं। ख़वातीन व हज़रात, इंसान की खिदमत, उसकी कितनी अहमियत है, खिदमत खल्क की कितनी अहमियत है, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन पहले हम चलते हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम कारी खालिद उस्मान अलवी अल-अज़हरी साहब। आयत रब्बानी की तिलावत से प्रोग्राम का आगाज़ होता है। आइए लाहौर चलें। शुक्रिया अनीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह। वआतल माल अला हुब्बिही ذوिल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील। सुभान अल्लाह। والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیے۔ خواتین و حضرات، آیت ربانی کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتظر ہیں ہمارے لاہور ہی میں ہمارے دوست محترم محمد اسلم راؤ صاحب۔ آئیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں۔ جزاک اللہ نیک صاحب، بہت شکریہ، نوازش۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور مارکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے۔ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات پوری فرمائے گا۔ جو کسی مسلمان کی مصیبت دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی سختیوں سے اس کی کوئی سختی دور فرما دے گا، اور جو کوئی کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم مولانا حمزہ علی قادری صاحب، ممتاز عالم دین، تشریف لاتے رہتے ہیں پیام صبح میں، اور ہم آپ سے سیکھتے رہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے آج پیام صبح کا وہ نام جو پہلی بار اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، مولانا اسد الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، بائی پروفیشن آپ انجینئر ہیں، NAD سے آپ نے میکینیکل انجینئرنگ میں ڈگری لی، دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل، ایسٹ اور ویسٹ دونوں پر نگاہ ہے۔ خواتین و حضرات، جو عہد کا لمس ہوتا ہے گفتگو میں وہ آپ کے پاس پائیں گے۔ خواتین و حضرات، پہلی بار تشریف لا رہے ہیں، جیسے کہ میں نے بھی عرض کیا، ہماری خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مستقل افراد تو ہمارے ساتھ تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں، کچھ نئے لوگ بھی آتے رہیں اور ہم ان سے بھی استفادہ کرتے رہیں۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کا آغاز کریں، جیسے کہ آج کا موضوع ہے کہ دین اور خدمت خلق کوئز کمپٹیشن، پرسوں یعنی ہفتے کے دن ہم نے سوال رکھا تھا آپ کے سامنے، اور سوال یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں کس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا؟ خواتین و حضرات، درست آپشن ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کی؟ سوال ذرا مشکل ہے آج کا، لیکن آپ لوگ جس انداز سے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال بھی آپ کے لیے آسان ہوگا۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں سوال کہ معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کی؟ پہلا آپشن حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرا آپشن حضرت یوسف علیہ السلام، اور تیسرا آپشن حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبر، ای میل ایڈریس، SMS کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، نوٹ فرما لیجئے اور درست آپشن روانہ کیجئے۔ حمزہ علی قادری صاحب، پروگرام کا آغاز ہم آپ سے کرنا چاہیں گے۔ بسم اللہ۔ سمپل سوال آپ کی خدمت میں، ہمارا دین مکمل، ان الدین عند اللہ الاسلام، انسان قرآن کریم کا مرکزی نقطہ، خدمت خلق کے حوالے سے دین کیا فرماتا ہے؟ کائنات کا خلاصہ مذاہب حق ہیں، تمام مذاہب حق کا خلاصہ اسلام ہے، تمام اسلام کا خلاصہ قرآن ہے،
تمام قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کا خلاصہ تو اہدنا الصراط المستقیم ہے، لیکن پہلے ہی آیت الحمدللہ رب العالمین یہ بتا رہی ہے کہ وہ تمام عالمین کا رب ہے اور ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب شکر کی ادائیگی جو ہے، جہاں دین ایک قوانین کا بھی نام ہے اور مذہب زندگی گزارنے کا راستہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ شریعتیں مختلف رہی ہیں، لیکن خدمت خلق ہمیشہ سے اسی معیار پہ رہا ہے جو لاکھوں نبیوں کے زمانے میں رہا ہے۔ لیکن اسلام چونکہ ایک مکمل اور ہمگیر اور عالمگیر مذہب ہے، تو اس نے جو مخلوق کی خدمت کے انداز اور جو یہ گلزار تر و تازہ ہوا ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سے، اس سے پہلے کہیں نظر نہیں آتا۔ اور خدمت خلق سے میں چاہوں گا، میں ذرا تفصیل سے یا تقریر نہیں کروں گا، میں تو جملے دینا چاہتا ہوں کہ خدمت خلق کی بجائے آپ یہ سمجھیے کہ آپ کو محبت خلق کرنی چاہیے، مخلوق سے محبت کیجیے، کیونکہ خدمت تو کبھی تجارت بھی بن جاتی ہے، خدمت میں اپنی بھی غرض کہیں نہ کہیں چھپ کے جگہ بنا لیتی ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کریں گے، جیسا کہ اللہ نے آپ کو اور ہمیں دنیا میں بھیجا اور پہلے مخدوم بنا کر بھیجا، یعنی ہم جب اس دنیا میں آئے تو ماں باپ کی شفقتیں ہمیں ملی، بھائی بہنوں کا پیار ملا، ہر جگہ سے ہمیں اعانت ملی ہے، تب جا کے ہم کسی خدمت کے قابل ہوئے ہیں، اور پھر وہی چیزیں جو ہمیں ملی ہیں ہمیں مخلوق کو لوٹانی ہیں۔ ماشاءاللہ قرآن کی آیات کا جو آج انتخاب کیا ہے، اللہ اکبر، نیکی اسی میں نہیں ہے ہی نہیں، لیس البر، نیکی کسی درجے پہ ہے ہی نہیں ہے اگر وہ مخلوق خدمت کے بغیر ہو۔ اللہ تعالیٰ عبادت کا محتاج نہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے عبادت کی، اس کی ذات بے نیاز ہے، وہ تو ایک رابطہ اور تعلق کے لیے ہے، لیکن وہ چاہتا یہ ہے، جیسے خود فرماتا ہے اللہ لطیف بعبادی، اللہ اپنے تمام بندوں پر، مسلم و غیر مسلم کی تمیز نہیں، اللہ اپنے بندوں پر خود بہت مہربان ہے، ان کی خلقت، ان کی بقا، ان کی کفالت۔ اللہ اکبر، اگر یہ کافروں کو پتہ چلے نا کہ اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہے تو ان کا کلیجہ پھٹے۔ موت سے پہلے جب تک مہلت ہے، اس کی رحمت منتظر ہے کہ یہ توبہ کرے اور اسے معاف کروں۔ تو ہمارا دین تو سراپا مخلوق کی خدمت ہے، مخلوق سے محبت ہے، جیسے آپ نے ماشاءاللہ اتنی جامع حدیث کی طرف اشارہ فرما، من ینفع الناس خیر الناس من ینفع الناس، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو تمام الناس ہے، جو تمام انسانوں کے لیے صرف مسلمان نہیں، صرف مسلمان نہیں ہے، انسان ہونا شرف کی بات ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، اللہ نے بنی آدم کو جو ہے وہ بڑی تکریم اور بڑی عزت عطا کی ہے، اور پھر معزز بھی وہ ہوتا جاتا ہے جیسے بچوں میں ماں باپ کو بچہ پیارا ہوتا ہے جو دوسرے بھائی بہنوں کا خیال کرتا ہے، حضور کو اپنی امتی میں وہ امتی پیارا ہے جو دوسری امتی کا خیال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں میں وہی پیارا ہے جو اس کی دوسری مخلوق کا خیال رکھتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اور خدمت ہی نہیں بلکہ ان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ الخلق عیال اللہ، یہ پوری جو دنیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ ٹھیک، اسد الرحمان صاحب، یہی سوال ہم رکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ مولانا بڑے اچھی بات کی کہ خدمت ہی نہیں بلکہ محبت بھی، انسان دوسرے انسان کے قریب آئے، اس کی خدمت کے اور محبت کے مختلف انداز ہیں، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو انتخاب جو اس پروگرام کے شروع میں آیت کا کیا گیا بہت ہی موضوع اور متعلق ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کا رخ مشرق و مغرب کی طرف کرو، بلکہ در حقیقت نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر، اس کے آخرت پر اور اس کے رسول پر غیر متزلزل یقین رکھا جائے، اور اس کے بعد جو پہلی چیز فرمائی وہ یہ کہ اپنے مال کو خرچ کرنا بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى۔ تو یہاں سے ہمیں خدمت خلق کی دوسری بنیاد فراہم ہوتی ہے۔ پہلی بنیاد تو ماشاءاللہ مفتی صاحب نے اور آپ نے بھی بہت اچھے انداز میں بیان فرمائی کہ اصل تو ہے مخلوق کی محبت۔ خدمت خلق کی دو بنیادیں ہیں، ان میں سے ایک تو الحمدللہ بیان ہو گئی، الخلق عیال اللہ، کہ یہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو جو اللہ سے پیار کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت نہ کرے؟ تو ایک تو بنیاد یہ بڑی ہی مضبوط ہے۔ دوسری بنیاد جو ہمیں اس آیہ کریمہ سے نظر فراہم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دلی ہمدردی، دل سوزی اور ابنائے نو کی تکلیف پر تڑپ اٹھنے کا جو احساس ہے، یہ ہے اصل میں خدمت خلق کی اصل بنیاد۔ قرآن حکیم میں اس سورہ مبارکہ اس آیت کے ساتھ ساتھ دیگر مقامات کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ اگر تم اس تنگ گھاٹی سے گزر جاؤ، اگر تم ابنائے نو کی تکالیف پر
تڑپ اٹھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لو تو یہ تمہارے لیے دینی ترقی کے لیے، تمہارے آگے بڑھنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ مثلا سورہ بلد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد نعمتوں کا ذکر فرمایا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی نعمتیں دینے کے باوجود یہ میرا بندہ اس تنگ گھاٹی کو پار نہ کر سکا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کچھ پتہ ہے کہ وہ تنگ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ وہ تنگ گھاٹی یہ ہے کہ کسی کی گردن چھڑا دینا، کسی کو مخمصے سے نجات دلا دینا، کسی کا قرضہ اتار دینا، قرضہ اتار دینا، کسی پر کوئی تاوان ہے، کوئی دیوالیہ ہو گیا ہے، اس کی مدد کر دینا۔ اسی طریقے سے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا کہ جب اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہوں، قحط کا عالم ہو۔ کسی یتیم کی کہ جو قرابت دار بھی ہے اس کی سرپرستی کر لینا، اور دوسرے کی حاجت کو اپنی حاجت پر فوقیت دینا، فوقیت دینا، ایثار و قربانی۔ جسے کہ جی ہاں۔ تو یہ چیز جو قرآن حکیم بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ تنگ گھاٹی ہے، یہ وہ باٹل نیک ہے کہ جو انسان کی دینی اور روحانی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر انسان اس خدمت خلق کو اپنا شعار بنائے اور اس دلی ہمدردی کو کہ جو انسان کے دل میں اللہ نے پیدا کی ہے مخلوق کی محبت کے حوالے سے، جو شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ فرشتوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ انسان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اپنے ابنائے نو، اپنے ہم جنس کی خیر خواہی، ہمدردی، دل سوزی میں اپنے آپ کو لگائے اور کھپائے۔ اس ضمن میں یہ جو جذبہ ہے کہ دوسرے کی تکلیف کو اپنے اوپر طاری کرنا، یعنی اتنا حساس انسان ہو اس معاملے میں کہ دوسرے کی تکلیف کو، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ جس کو جو تکلیف ہے اس درجے کی تو ہم محسوس نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم اپنے احساس کو بیدار کریں تو وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ اگر کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ خدمت خلق کی بڑی مضبوط بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کل، جو کوئی دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ عبادات، ریاضات اور دوسرے جو تقرب کے ذرائع ہیں ان کا نمبر تو بعد میں آتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو درکار ہے انسان سے کہ وہ اپنے دل کی زمین کو نرم کرے، اس میں گداز پیدا کرے، اس کے اندر ابنائے نو کی ہمدردی اور دل سوزی پیدا کرے تاکہ اس کی نیکیاں قبول ہوں، اس کی نیکیاں قبول ہوں۔ اور نیکیاں تو کبھی تم نیکیوں تک نہیں حضرت نے پہنچ بڑی سکتے۔ جی تفصیل سے ذکر فرمایا، اور میں چاہوں گا کہ ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے وما ادراک ما العقبہ، اور یہ جو گھاٹی ہے پتہ ہے وہ کیا ہے؟ جی۔ یعنی یہ گھاٹی کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی دوسری طرف پہنچنا ہے، اور بہت بلند و بالا پہاڑ ہے، اس کی چڑھائی ہے، اس پہ جانا ہے، پھر اترنا ہے، پھر دوسری وادی میں پہنچنا ہے۔ جی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی راستہ ہے لیکن بڑا طویل راستہ ہے، تم اس گھاٹی سے کیوں نہیں آ جاتے؟ تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ میں بہت قریب ملوں گا، جی۔ تم بیمار کی عادت کرو میں قریب ملوں گا۔ یعنی ایک ایسا راستہ اس سے بتایا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو، تو تم کسی کی مدد کرو۔ فک رقبہ کی تفصیل ظاہر ہے بہت ہو سکتی ہے کہ مقروض کی گردن چھڑانا، قیدی کو چھڑانا، غلام کو آزاد کرنا۔ اور یہ تمام یہ جو روشنی مل رہی ہے یہ قرآن کریم سے مل رہی ہے۔ بے شک، قرآن کریم بتا رہا ہے سرکار کی ہمیں سیرت کہ سے ہمیں مل رہی کیا ہے۔ کیا کرنا ہے جی یہ۔ ہاں۔ اچھا، آپ نے نیکیوں کی بات کی تھی، پھر آپ نے بھی نیکیوں کی بات کی۔ چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جی۔ تم کبھی بھی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب اشیاء کو، محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہاں پر تنفقون ہے۔ حضرت تو بڑا کرم ہو گیا کہ مما تحبون ہے، جی۔ یعنی تم نیکی کو چھو بھی نہیں سکتے، لا تنالوا البر حتی تنفقوا جی۔ مما تحبون۔ اچھا، یہ تنفقو کا مطلب یہاں پر انفاق ہے؟ خرچ ہے، خرچ ہے۔ اللہ کے نفاق تو تقسیم کرنے کو، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو کہتے ہیں، جی۔ تو خرچ کرنے کو۔ لیکن میں ایک بات نہیں، انفاق یہاں اللہ پر۔ کی راہ میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے۔ انفاق۔ لیکن حضرت میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ یہ مما تحبون نہ ہوتا، اگر ما تحبون ہوتا تو آپ کو جو چیز پسند ہے وہ پوری کی پوری اللہ کی راہ میں دینی ہوتی۔ یہ ہے مما تحبون، آؤٹ آف دیٹ یو لائک فار یور سیلف، تو اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اس میں سے کچھ تو دو، اور جتنا تم اس میں سے دیتے جاؤ گے نیکی سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔
تو اصل نیکی جو ہے اور جو خیر ہے وہ مخلوق کی خدمت ہے، وہ خود مخلوق میں چھپا ملتا ہے۔ ایک حکایات سے بڑی روشنی ملتی ہے۔ ایک بزرگ ایک مریض کہیں باہر گئے، دیر سے تشریف لائے، پوچھا کہاں گئے؟ کہاں ایک بزرگ قبر میں لیٹے میں اللہ اللہ کر رہے ہیں اور ایک مجمع لگا ہوا ان کی زیارت کی، تو میں بھی زیارت کی چلا گیا تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ رو رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، قبر میں لیٹے ہوئے، کفن پہنے ہوئے، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا کی تلاشی ہے۔ کہا مجھے بھی لے چلو۔ آپ تشریف لے گئے، اس قطار میں شریک ہوئے، اور جب ان کے قریب پہنچے تو کہا حضرت اوپر تشریف لے آئیے، اللہ قبروں میں نہیں ملتا ہے، بندوں میں ملتا ہے۔ بندوں میں ملتا ہے۔ قاضی صاحب یہی بات رہے گی جاری۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع پیام صبح کا دین اور خدمت خلق، تفصیلی گفتگو مزید ہوگی۔ بریک پہ جا رہے ہیں، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ایک سوال رکھیں گے مولانا اسد الرحمان صاحب کے سامنے کہ ہم نے انفاق کر دیا، مالی مدد کر دی، خدمت خلق کر دی، کھانا کھلا دیا، قرض ادا کر دیا اس کا، وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کا ہاتھ بٹایا اس کے مسائل حل کرنے میں، لیکن ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، جہنم کے گھڑے سے بچانا، دین پہنچانا، کیا اس پہلو سے بھی خدمت خلق ہو سکتی ہے؟ یہ سوال رکھیں گے بریک سے واپس آنے کے بعد۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم مولانا حمزہ علی قاضی صاحب اور محترم مولانا اسد الرحمان صاحب۔ آج کا موضوع پیام صبح کا دین اور خدمت خلق۔ اس سے پہلے کہ میں اسد الرحمان صاحب کے سامنے اگلا سوال رکھوں، کوئز کمپٹیشن میں جو ہم نے پرسوں سوال پوچھا تھا اس کا درست جواب، اور آج کا سوال میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بار پھر۔ پرسوں کا سوال یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں کس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا؟ درست جواب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال، معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کی؟ تین آپشنز، پہلا آپشن حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرا آپشن حضرت یوسف علیہ السلام، اور تیسرا آپشن حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس اور ایس ایم ایس کا نمبر اسکرین پر بار بار آتا رہتا ہے، آپ نوٹ فرمائیں اور درست آپشن روانہ فرمائیے۔ مولانا اسد الرحمان صاحب، خدمت خلق کے حوالے سے بنیادی گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرمائی۔ خدمت خلق تو یہ ہے کہ مالی مدد کسی کی کر دی، کھانا کھلا دیا، قرضہ اتار دیا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کی جو روحانی مدد ہے، کیا اسے بھی ہم خدمت خلق میں شمار کر سکتے ہیں کہ جہنم کے گھڑے سے ان سے باہر نکالا جائے، اس تک حق پہنچایا جائے، بلغ ما انزل الیک کی تفسیر بیان کر دی جائے؟ بالکل بالکل درست آپ نے فرمایا، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ خدمت خلق کے اصل میں دو درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہے بنی نوع انسان کی یا مخلوق کی دنیاوی جو حاجات ہیں، تکالیف ہیں، ان کو دور کرنا، اس کے لیے اپنا جان، مال، اپنا پیسہ، اپنی صلاحیت صرف کرنا، یقیناً یہ خدمت خلق ہے۔ لیکن یہ خدمت خلق کا پہلا درجہ ہے، ادنا درجہ ہے۔ جو خدمت خلق کا اعلیٰ اور دوسرا درجہ ہے جس پر انبیاء کرام اور صالحین عظام فائز ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کی اخروی فلاح و بہبود کے لیے اس کی توجہ دلائی جائے، اس کی خیر خواہی کی جائے۔ میں اس کو دو مثالوں سے واضح کرنا چاہوں گا۔ آپ نے بھی ابھی بڑی اچھی مثال دی کہ جہنم کے گڑھے سے بچانے کے لیے۔ دیکھیے، فرض کیجئے ایک شخص بھوکا ہے، اس کے پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی ہے۔ خدمت خلق کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پیٹ کی آگ کو بجھانے کی فکر کی جائے، لیکن حقیقی ہمدردی یہ ہے کہ جس آگ میں وہ کل سموچا جھونکا جانے والا ہے اس سے بچانے کی اس کو فکر کی جائے۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے، وہ راستہ بھول گیا ہے، کسی منزل پر پہنچنا چاہتا تھا، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے، آپ نے مہربانی کی، اس کو پتہ سمجھا دیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ نے کہا چلو میں چل کے تمہیں پہنچا دیتا ہوں۔ بہت نیکی کا کام ہے بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھلانا۔ لیکن جو شخص اپنی پوری زندگی میں بھٹکا ہوا ہے، جسے آخرت یاد نہیں ہے، جسے اللہ یاد نہیں ہے، تو اس کو اس کی منزل تک پہنچانا، یہ تو خدمت خلق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ قاضی صاحب، یہ خدمت خلق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ جیسے میں استفادہ کرتا ہوں کہ نبوت اور رسالت بھی اصل میں خلق خدا کی خدمت ہے۔ بے شک اللہ کا پیغام پہنچانا بھی مخلوق کی خدمت ہے۔ اور یہ جو اگر جسم و روح سے مرکب ہے انسان، تو نماز اور کھانا کھلا، اقام الصلاۃ والزکاۃ اور انفاق، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ قرآن تو ہدایت انہی کو دے گا جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور رزق تقسیم کرتے ہیں۔
اچھا اب اگر روح اور جسم ہے تو جسم کی غذا تو یقیناً کھانا ہے، جیسا فرمایا کہ پیٹ کی آگ پہلے بجھے. اور یہی ہوتا ہے اگر آج کے لوگوں سے کہیں کہ آپ نماز پڑھیے، اللہ اللہ کیجئے، تو وہ کہیں گے مولانا پیٹ بھی تو اللہ نے بنایا ہے، تو میں روزی کماؤں یا یہ اللہ اللہ کرنے بیٹھ جاؤں؟ تو ان سے کہیے کہ یہ پیٹ اللہ نے دیا ہے تو روح بھی تو اللہ نے دی ہے. آپ کو اپنے جسم کی نشو و نما کی اتنی فکر ہے تو اس کی جو روح جو پہلے تھی اور ہے اور رہے گی، وہ جو آپ کو اللہ نے نعمت دی اس کی بھی تو فکر کیجئے. اور اس کی غذا نماز ہے اور اللہ کا ذکر ہے. تو اس کو اس دنیا میں بڑا بیلنس لے کر چلنا ہے اور تمام انسانوں کے لیے لے کے. یہ آپ نے بہت عمدہ بیلنس لے کر چلنا ہے، اعتدال ضروری ہے. اچھا اس پر کچھ کالرز ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے کالز لے لیں اور پھر اس کے بعد میں سوال یہ رکھوں گا آپ کے سامنے کہ ایک شخص جو کہ عبادتیں تو کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق تو ادا کر رہا ہے، لیکن وہ خلق خدا کے تعلق سے ذرا گریز پا ہے، تو کیا اس کے تعلق سے دین کیا کہتا ہے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سجاد لاہور سے ہوں جی. جی سجاد صاحب، بہت ساری مبارکباد آپ احباب سب کو، کیونکہ یہ بہت ہی ایمان افروز شو ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے ہمارے لیے، اور ہماری ایمان کی تازگی کا یہ بہت بہترین ذریعہ ہے. اللہ آپ کو جزا دے. آمین سما. کیا سوال ہے سجاد صاحب؟ آج کے موضوع پر تو سوال اس طرح سمجھ میں نہیں آتا کہ موضوع اتنا مکمل ہے کہ اس میں سوال کی گنجائش نہیں ہے. یہ تو ہدایت ہے جو آپ یہ سے آ رہی ہے اور تبصرہ آپ کا پہنچا ہم تک. اچھا اب جو سوال میں نے رکھا تھا آپ کے سامنے، میں چاہ رہا ہوں آپ شروع کریں اس بات پر کہ ایک شخص ہے جو کہ بہت نمازی، پرہیزگار، متقی ہے، لیکن جو جیسے انفاق اور جس طرح ہم نے بھی قرآن کریم کے حوالے سے بات کی، نیکیوں کو پہنچانا ہے، یعنی خدمت خلق کرنا ہے، کھانا بھی کھلانا ہے، غلاموں کو آزاد بھی کرنا ہے، مقروض کا قرض بھی ادا کرنا ہے، تمام کام یہ قرآن کریم بتا رہا ہے ہمیں. لیکن وہ ان چیزوں سے بہت دور ہے، وہ ایک اکھڑ مزاج آدمی ہے، لیکن اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی. اس تعلق سے دین کیا فرماتا ہے؟ در حقیقت یہ جو آپ نے علامت بتلائی ہے، جو نقشہ کھینچا ہے، یہ ایسے شخص کا ہے کہ جس کا تصور دین ناقص ہے، جس کو تصور دین ناقص ہے، یعنی اس کا فہم دین ناقص ہے یقیناً، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کر کے اور نمازیں پڑھ کے اور جناب روزے رکھ کے اور عبادات انجام دے کے وہ کامیابی حاصل کر لے گا، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لے گا. حالانکہ وہ یہ بھول گیا کہ الخلق عیال اللہ، یہ پوری مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے. بغیر اس کی محبت، بغیر اس کی خدمت کے اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے اس کا ایک جامع تصور ہے، مکمل تصور ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر نرم دلی اور خیر خواہی کا جذبہ بھی پیدا کرے، اس کے لیے گداز پیدا کرے اور مخلوق سے قریب ہو اور اس کی ہمدردی میں اپنے جان، مال، اپنی صلاحیت، اوقات، یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ ایک شخص جو نمازیں ادا کر رہا ہو، جو حقوق اللہ ادا کر رہا ہو، وہ مخلوق کے حقوق سے گریز پا ہو. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی، تصور دین سے ناواقف ہے، فہم دین اس پر واضح نہیں ہوا. کچھ کال دے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سجاد، سوال میں نے یہ کرنا تھا کہ جو آسمانی 4 کتابیں ہیں ان کی ترتیب بتا دیجیے گا، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کی پہلے ہے یا داؤد علیہ السلام کی پہلے ہے تو ان دونوں کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہے، اور یہ بھی بتا دیجیے گا نیز کہ داؤد علیہ السلام کا شجرہ اور موسیٰ علیہ السلام کا شجرہ کن پیغمبروں سے جا کے ملتا ہے، ذرا ترتیب سے بتا دیجیے. اچھا ٹھیک ہے، ہم لیتے ہیں اس کا جواب اپنے علماء کرام سے. اگلا سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب محمد عمر پھولے سے بول رہا ہوں. اسلام میں معذور، گونگے بہرے، نابینا افراد، ہمارے علماء کرام ممبر رسول اس پہ کیوں خاموش ہے؟ ہمیں کوئی کتابچہ نہیں ملتا، کوئی لٹریچر نہیں ملتا، کوئی حدیث مبارکہ بیان کرنے سے قاصر ہیں. ہمیں صحابہ کرام کے دور خلافت میں جو ان معذور افراد کے لیے نظام میں معذوروں کے نظام کے لیے کیا طریقہ تھا؟ میں بہت سے علماء کرام سے یہ سوال کر چکا ہوں. میری خوش قسمتی ہے نقی صاحب کہ آج میرا اپنا رابطہ ہو گیا، اور یہ میرے ممبر رسول بہت سے علماء کرام سے میں یہ خواہش کیا، مجھے خاموشی ہی نظر آتی ہے. ہمیں ان لوگوں کے لیے جو دیہی علاقوں میں معذور ہوتے ہیں، بہت اچھا سوال، خدمت خلق کے حوالے سے خلق کیسے کریں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. قادری صاحب یہ سوال بہت اہم ہے، اور یہ کہ معذوروں کے تعلق سے قرآن تو جامع ہے نا، تو سائل و محروم جہاں ذکر ہے تو وہ محروم صرف مالی محرومی نہیں ہے، بلکہ اس میں خلقت کی جو اس کرب سے کوئی گزر رہا ہو اور کسی بھی نعمت سے محروم ہے، وہ محروم مراد ہے، تو اس کی مدد کرنی چاہیے. اور معذور، اللہ اکبر، وہ تو جو خالق
نے جس کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اور اگر آپ اس کی مدد کریں تو بس وہ کچھ دنوں کی بات ہے کہ وہ رب جو اس کا بھی خالق اور آپ کا خالق ہے. تو میں اب مثال سے سمجھاؤں گا کہ ایک بہت امیر و کبیر شخص ہو اور وہ اپنے بیٹے کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑے کہ تم کما کے دکھاؤ، اور اس عرصے میں وہ بے روزگار رہے، پریشان ہو، کوئی اس کی مدد کرے، تو اس کے دل میں اس شخص کے لیے کتنی جگہ ہوگی کہ میں نے ایک مہلت وقت دیا ہے، اس کے بعد لوٹا تو تمہیں میں نوازوں. استغفر اللہ، کوئی مثال نہیں ہے. تو یہاں جو اللہ کے بندے کسی طرح بھی معذور ہوں، محروم ہو، جو ان کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت فرماتا ہے اور یقیناً اس سے نوازے گا. ان کے لیے خدمت خلق کے تعلق سے زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ معاشرے کا کارآمد حصہ بنے اور خود کو وہ سمجھیں کہ ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں. سوسائٹی نے ہمیں ڈسکارڈ کر کے نہیں پھینک دیا. جی بالکل بالکل. اچھا، لیکن میں ایک بات عرض کروں گا، ہماری کچھ مطالعے کی کمی ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک پاؤں سے ذرا معذور تھے، تو جب وہ ایک دفعہ مسجد نبوی تشریف لائے، ایک دفعہ تو سرکار نے فرمایا کہ میرے لیے ولا تقوموا کالعجائم، میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو. سرکار تشریف لے جا رہے تھے، لوگ کھڑے ہونے لگے، تو فرمایا یہ میرے لیے قیام مت کیا کرو، یہ عجمی بادشاہوں کا طریقہ ہے. اور ایک طرف معذور صحابی، میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ معذور صحابی تشریف لائے بھی مسجد نبوی کے دروازے پہ ہیں، تو حضور فرما رہے ہیں قوموا الی سیدکم، اپنے بڑے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. انصار مدینہ جس کے وہ قبیلے کے سردار تھے، کہ اپنے بڑے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یا رسول اللہ، آپ اپنے لیے قیام منع فرما رہے اور صحابی کے لیے فرما رہے. تو وہ ایک موقع بھی تھا کہ بازار میں جو حاکم گزرتا ہے اور لوگ قطار بنا کے کھڑے جاتے ہیں، اس طرح کھڑا ہونا اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن محفل میں کوئی آئے اور خصوصاً کوئی معذور شخص آئے اور کسی طرح محروم آئے، تو اس کا ادب زیادہ کرنا چاہیے. حضرت مجھے ایک حالات کے تناظر سے ایک بات کہنی دیجیے. خدمت خلق کا موضوع پہ گھنٹوں تحقیق کریں. اس وقت میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اس وقت جو ہے ہمیں نیکی اور تقویٰ پر مدد کرنی چاہیے، اور جو خطائیں، گناہ، بےہودگی اور فحاشی معاشرے پھیلی ہے اس کو روکنا چاہیے. اور عداوتیں، عدوان کہاں بھولے ہوئے ہم اس عنوان کو، کہ یا جو کرچی شہر ہے اور امن پارا پارا ہو رہا ہے اور حاکم بنا ہوا ہے، وہ خدمت خلق سے اسے تو خادم ہونا چاہیے. اور معیشت پہ کیا آپ گفتگو کریں گے؟ اسلام نے اللہ جو امانت داری کا سبق دیا ہے، امانت سرمایہ کاری کا تصور دیا ہے، حتیٰ کہ دنیا کی معیشت میں انیق بھائی، یہ اسلام وہ دین ہے جس نے قرض حسنہ کی اصطلاح دی ہے کہ لوگوں کو ایسا بھی قرض دو جس کے عوض میں تم کچھ نہ چاہو. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کہ صدقہ کتنا ضروری ہے، لیکن جب قرض کا معاملہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، صدقے پر قرض کو فضیلت ہے کہ تم مقروض کو قرضہ دو، اور محبت بڑھے اس سے. آپ نے کسی کی مدد کر دی. لیکن ہمارا کیونکہ موضوع ہے اس وقت خدمت خلق، آپ نے بہت اچھی بات فرمائی قاضی صاحب نے کہ لوگوں تک بات پہنچائیں اور تعاون کریں، صرف نیکیوں میں، برائی سے دور کریں، یہ بھی خدمت خلق ہے. اور نفرتیں مٹائیں. بالکل. یہ کنبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، قربت کرنی ہے. اچھا یہ بتائیے مولانا صاحب، ایک ہم انفاق کرتے ہیں، یعنی مسلمان ایک چیریٹی کرتا ہے، وہ شخص جو کہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. دونوں کے انفاق میں، دونوں کی خیرات میں، دونوں کے خدمت خلق میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بڑا بنیادی فرق ہے. اور الحمدللہ جو شروع میں آیت تلاوت کی گئی تھی، سورہ البقرہ کی 177ویں آیت جو آج تلاوت کی گئی ہے آغاز میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا جواب دیا ہے کہ در حقیقت نیکی یا خیر کا کام، کوئی چیریٹی کا کام ہو، جو بھی کام ہے، وہ اس وقت قابل قبول ہے جب اس کی بنیاد میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت ہوگا. یہ نیکی کی جان ہے، جڑ ہے. تو اگر ایک غیر مسلم جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے اور ایمانیات سے وہ محروم ہے، وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے خدمت خلق کے لیے، کوئی اسپتال بناتا ہے، کوئی اسکول قائم کرتا ہے، تو اس کی اس نیکی اور اس کی اس بھلے کام کو نگیٹ نہیں کیا جائے گا. یقیناً اس نے بہت اچھا کام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے قدردان ہیں، وہ اس کی اس محنت کا، اس کی اس تمام کوشش کا پورا صلہ اس کو اسی دنیا میں لوٹا دیتے. آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ اس لیے نہیں ہے کہ اس نے اس نیت سے وہ کام کیا ہی نہیں. تو یہ پتہ چلا کہ یہ بنیادی فرق ہے. ٹھیک ہے. یعنی قاضی صاحب اس کا مطلب یہ کہ ہمارے نزدیک وہ نیکی ہی نہیں جسے ہمارے مالک نے
ہمارے معبود نے ہمیں نیکی نہیں لیکن بتایا اس سے ہو۔ زیادہ قریب یہ بات ہے کہ وہ نیکی تو ہے اور اس نیکی کا صلہ بھی اللہ دنیا میں اسے دے دے گا، شہرت مل جائے گی، دولت مل جائے گی، اور اسے اور اپنی طور پہ اس کو محتاجیاں اس کی دور ہو جائیں گی۔ لیکن جس چیز پہ اس کا یقین ہی نہیں ہے، آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے، تو آخرت میں صلہ کیسے ملے گا؟ دیکھیں یہ اس کی محنت اور اس کی ضائع نہیں جائے گی۔ تحقیق میں کہتا ہوں وہ ہماری دنیا ظاہر کا بڑا محسن ہے، جس نے ٹائپ رائٹر ایجاد کیا، لاکھوں انسانوں کے روزگار کا سبب بن گیا۔ یہ جو دوائیاں تحقیق کر رہے ہیں اور انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دنیا میں حکومت کر رہے ہیں، جی، دنیا کے خزانوں کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ اچھا یہ تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ایک جو غیر مسلم نیکی کرتا ہے اس کو جو جزا ملتی ہے اسی دنیا میں مل جاتی ہے۔ اچھا خدمت خلق کے حوالے سے ہم بہت سی بات، جیسے آپ نے فرمایا کہ مسکین کو کھانا کھلا دیا وغیرہ وغیرہ، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اللہ اکبر۔ اور برتنے والی چیزوں کو، یعنی آپ نے دیکھا کہ وہ دین کو کون جھٹلاتے ہیں، جو اور چیزیں بتائیں اس میں یہ بتایا کہ جس سے کوئی برتنے والی چیز مانگی جائے اور وہ منع کر دے، وہ بھی میرے دین کو جھٹلانے والا ہے۔ مثلاً ایک برتن آپ کے یہاں ہے، میں اپنی غربت کی سطح پہ عرض کروں گا کہ کچھ مہمان زیادہ آ جائیں تو ہم لے لیا کرتے تھے، ہم سے لے لیا جاتا تھا، کوئی بڑی سی پتیلی مانگ لی کہ خالہ آپ کیا ہیں مہمان آئے تم دیتے تھے۔ آج کل یہ رسم ختم ہو گئی ہے۔ برتنے والی، حضرت مجھے عرض کرنے دیجیے، اپنی کم علمی کا مجھے احساس ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اچھا اس زمانے میں ماچس وغیرہ لائٹر تو نہیں تھی نا، آگ کو محفوظ رکھا جاتا تھا پتھر، تو پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی مجھ سے آگ مانگنے آ جائے، میرے چولہے میں تھوڑی سی آگ ہے، میں نے اسے بچا کے رکھی ہے، وہ آگ مانگنے آ جائے تو کیا میں بھی اس کو دے دوں؟ کہا یہ تو تمہیں بہت ثواب ملے گا، وہ جو کھانا پکے گا اور کھلایا جائے گا اس کا سارا ثواب تم کو ملے گا۔ برتنے والی چیز ہمیشہ دے دیا کرو، برتنے والی چیز ہمیشہ دے دیا کرو، یہ بھی خدمت خلق کا ایک انداز ہے۔ ہم لوگوں نے جو برتنے کی چیزیں ہیں، عام روزمرہ استعمال چیزیں ہیں، وہ ایک دوسرے کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ جی مولانا، یہ آپ نے جو بات فرمائی ہے اصل میں خدمت خلق کی جو وسعت ہے، عام طور سے تصور یہ آتا ہے کہ جناب خدمت خلق کا مطلب یہ ہے کہ بس کچھ پیسے خرچ کر دینا، کسی کو کھانا کھلا دیا، کپڑے پہنا دیے۔ حالانکہ خدمت خلق کے اندر جیسے ابھی یہ بات ہوئی کہ برتنے کی چیزیں دینا، ایسے ہی اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات لگانا کسی کے لیے، کسی کی بھلائی کے لیے، حتیٰ کہ اس میں اپنی اولاد کو بھی اگر انسان انوالو کرے کہ وہ اسی کے کہنا چاہیے کہ تاکہ وہ معاشرے کے بہت کامیاب شہری بنے، اور جب اولاد کو کوئی چیز سکھائی جاتی ہے، اولاد کو اچھا شہری بنایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی صلاحیتیں اور یہ روشنی اگلی نسل میں منتقل کی تاکہ وہ آگے بڑھائے اس کام کو۔ یہ بھی خدمت خلق ہے۔ مسئلہ اور مرکز کیا اور خواہش کیا اور مقصد کیا، یہ کہ معاشرے کی تطہیر ہو اور معاشرہ رہنے کے لائق بن جائے۔ یہ اللہ کی کائنات ہے، اس کو حسین بنانا ہے، اور حسین خدمت خلق پر عمل کیے بغیر یہ کائنات حسین ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرے کی ضرورت کو، دوسرے کی حاجت کو اپنی حاجت پر مقدم رکھنا، یہ دین کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا، ایک پرچی آپ نکال دیجئے اور وہ قاضی صاحب کو دے دیجئے تاکہ وہ آج کے ہم اس خوش نصیب شخص کے نام کا اعلان کریں کہ جس کی خدمت میں ہم صحیح جواب بتانے کے سلے میں گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں جو مشتمل ہے کتابوں پر۔ جی قاضی صاحب۔ محمد یونس قریشی صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ یہ امریکہ سے ان کا تعلق۔ خواتین محمد یونس قریشی صاحب امریکہ سے آپ کی خدمت میں گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے دنیا ٹی وی کی جانب سے، آپ کو بہت مبارک ہو۔ خواتین حضرات، روز ایک سوال ہم رکھتے ہیں، کوئی اس کا سوال رکھنے کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ یہ جو دینی علم ہے، دین کی معلومات ہیں، ان کو فروغ دیا جائے، اور خاص طور پر جو ہمارے بچے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ چیز آتی رہے تکرار کے ساتھ۔ جس طرح کے معاملات اس وقت چل رہے ہیں اور جس طرح سوسائٹی کو سیکولر بنایا جا رہا ہے، اس میں ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ خواتین حضرات، آج ہم نے بات کی دین اور خدمت خلق، بہت ساری باتیں نکل کر سامنے آئیں، اور وہ شخص جو عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن وہ خدمت خلق سے محروم ہے، تو جس طرح مولانا نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصور دین اور فہم دین سے ناواقف ہے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، اقبال نے فرمایا۔ خواتین حضرات، کل جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ موضوع ہے صدقہ۔ صدقے کے تعلق سے بھی صرف یہ کہ مالی صدقہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ آپ کسی بھائی کو دیکھ کر مسکرا دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔
معاشرے میں ایک درخت لگا دیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے، راستے سے کانٹے ہٹا دیں، پتھر ہٹا دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تفصیلی گفتگو ہوگی اور کل ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے محترم مفتی نذیر احمد صاحب اور ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔